آپ کی بکس ہیں، احمد دیدات کی بکس ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ فل کی، اور جب کرسچنز اور ڈفرینٹ تھے وہ بے بس رہ گئے. تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی صرف حق ہے تا قیامت تک، کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر. لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے. باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں اس انڈرسٹینڈنگ کو کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہوئی ہے. تو اور ریکویسٹ ہے کہ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے سمجھ گیا آپ سر. میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں. جزاک اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں. قرآن میں کئی آیتیں اطیع اللہ اطیع رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو. کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے جی، انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ اللہ کا تو کلام ہے نا جی، اطیع اللہ اطیع رسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر. کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے حدیث؟ پوچھو ان سے، سمپل ہے. سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث یا تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی حال اور مستقبل، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سب کے بارے میں جانتا یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن یشتری جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، واقعے کو بغیر علم، بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے، اور تفریح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیثیں ہیں، کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے، بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تفریحاً. میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے، سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی، حدیث ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کبھی بھی ہر زمانے میں
اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کی. اللہ کی راہ قرآن مجید ہے. اللہ کی کتاب, اللہ کی راہ آپ سمجھ ہی سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے. اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے, کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے. کون حدیث لکھا ہوا ہے؟ حدیث نام دیکھا ہے, اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر, تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے. یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل, بھگوت گیتا, گیتا, حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث. اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے آپ کو نہیں آ رہا سمجھ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کو دیکھیے صاحب کتاب ہے, آپ کتنے حضرات ہیں, میں مجھ سمیت, مجھے آج 18-19 سال ہو گئے. میں نے صاحب پہلے ایک بات میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو احادیث کی ایک نہیں کتنی کتابیں میں نے نہیں پڑھا, اور میری 53 سال عمر ہے. کل میں مرنے والا, ان قریب مر بھی جاؤں گا, ہے نا. مجھے ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں سوال کرے گا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھوڑی ہے, نہ رسول کی کتاب ہے. یہ رسول کی کتاب بھی نہیں ہے, یہ کسی شخص نے اپنی محنت سے کمپائل کیا. اس کا پوائنٹ آف ویو ہے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رپورٹ کیا اس نے, چاہے سچے لوگ ہیں میں اس کی ڈبیٹ پر. لیکن یاد رکھیں یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا, کہا جاتا ہے نہیں, اور 23 سال میں پیغمبر پہ نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کتنے حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں بیفور 23 ایئرس. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 23 سال سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کو؟ اور صرف اس کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے صرف 23 سال. تو میرا کہنے کا ہے آپ نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے کتاب قرآن تو پڑھ ہی لیا, سمجھ گیا, تو میں اب پڑھوں اب احادیث. ایسا ہوا نہیں ہے کبھی, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کی بات کی, جیسے ان کو بھی بھائی کو غصہ آ گیا, اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, یہ دیکھیں پروف خود بن گئے اس وقت یہ خود پروف بن گئے کہ اس کا ان کا ایمان ہے, عقیدہ ہے. ان کو برا لگا نا اس بات پہ, اس کتاب کے بارے میں اسی حدیث کی پروف ہے کہ اس حدیث کی بات ہوتی ہے کیونکہ اسی کو کمپٹیشن میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کتاب کے آگے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں, یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں قول رسول ہے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100%, نو ڈاؤٹ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کہا؟ پوری زندگی, ان کی زندگی میں ایگزسٹنس بھی نہیں تھی اس کی, یہ بیان کر رہے تھے وہ. کمال کے آدمی آپ, پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہا ہے. ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ آیت رسول ہمارا کی آیت واضح کر کے سنا رہا ہے. آپ نے پوری شخصیت سے کتاب ہٹا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی کہ اللہ یہ بیان کرتے تھے, اور کنٹینیوس کہہ رہا ہے وہ بیان کیا انہوں نے. یعنی انہوں نے سوتا, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے, انہوں نے سنا, انہوں نے کہہ دیا. تو ایسا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا ہے جو لوگ اس کتاب میں لاہو الحدیث کون سی بنے گی, وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی. پورا ڈسکرپشن جو اللہ کہہ رہا ہے, جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے, جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں اپوزیشن بیریئر بن جائے, اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں, کیونکہ آپ کے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, جو بیریئر بن جائے. کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے, اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے, ہنسی تفریح کے لیے کتاب کو پکڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بھائی جان, یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائی ہے, چیلنج دیتا ہوں میں, چیلنج دیتا ہوں, کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوں گی. اور یہ جتنا ہال میں کھڑا ہوں, جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر, میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آن کے کہا اس نے ساری 6 کتابیں احادیث سنی جماعت کی اور 4 سے زیادہ کتابیں شیعہ جماعت کی, ساری حدیثیں پڑھی ہوں اور اس کو جانتا ہو, وہ خود بھی نہیں مانتا. یہ ڈائلاگ ہے, ایک یوز کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ. کون پڑھ رہا ہے, کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حدیث نہیں مانتے؟ صاحب آپ پڑھتے ہیں, کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ صرف 4-6 حدیثیں ہیں
یہ آگے پیچھے انما الاعمال بالنیات 4 چیزیں بنا رکھی ہیں. بھائی صاحب ہر چیز اٹھنا بینا, اگر جائیں آپ احادیث کتابیں میں اتنی احادیث ہیں کہ اس کو اگر زندگی پڑھنے بیٹھ جائے آدمی تو عمل تو بہت بات کی بات ہے, عمل تو بہت بات کی بات ہے, پڑھا ہی نہیں جا سکتا آپ کو پڑھے. اور ایسی ایسی باتیں میں ارج کروں گا لیکچر کے بعد, ہر آدمی جو یہاں آیا ہے اس کو اپنے, اگر وہ سچا ہے وہ پڑھے حدیث. میں روکنے تھوڑی آیا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پڑھو, پڑھ کے بات کرو, بغیر پڑھے مت بولو کہ میں حدیث کو مانتا ہوں. سچ بولو اپنے آپ کے ساتھ, جھوٹ مت بولو. میں سچا ہوں, میں سچ کو بلیو کرتا ہوں. میں نے حدیث نہیں پڑھی, میں نے سوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بالکل نہیں پڑھی. اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ بڑا خوف نہیں کہ مجھ سے اللہ ایک لمحے کا ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالعہ کیا اور کیوں نہیں مجھے جواب دیا. پوچھ ہی نہیں سکتا, وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مجھ سے جو اس نے اس کی نازل کردہ نہیں ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, وہ 100% یہاں سے سوال کرے گا مجھ سے. میں آیت بھی بتا سکتا ہوں جو واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب, اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی کتاب. وجیء بالنبیین, اور سارے نبیوں کو لائے جائے گا. والشہداء, اور گواہوں کو لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق, اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا. وہم لا یظلمون, اور نہیں ظلم کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن؟ یہ کتاب. اور جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے, آج نہیں, آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک انسان تک یہی کتاب رکھی جائے گی, چاہے اس وقت تم مانو یا نہ مانو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بائبل پڑھ رہا تھا, میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا, میں اویستا پڑھ رہا تھا, میں مقابلے کے لیے احادیث دیکھ رہا تھا, اس کی مذہب کی کتاب دیکھ رہا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اگزامپل ہے کوئی جس نے اپنی زندگی میں سوائے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہ رہا ان کتابوں میں؟ پوری زندگی آپ دوسری کتابیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ تو کتاب یہ رکھ دی جائے گی, ایک کتاب. وہاں 4 کتابیں نہیں, ایک کتاب رکھی جا رہی ہے. پھر سن لیں وقضی واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب, رکھ دی جائے کتاب. وجیء بالنبی, نبی جمع, کتاب ایک لائے جائیں گے. والشہداء جمع, شہداء جمع میں وہ لائے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق, اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون, اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے صاحب؟ یہ ایک کتاب رکھی جا رہی ہے, اور تمام انبیاء آ رہے ہیں وہاں پر, اور تمام گواہ کرنے والے آ رہے ہیں, اور کتاب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے, لیضل عن سبیلہ, بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا, لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے, اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے, بغیر علم کے, بغیر نالج کے, پڑھے بھی نہیں ہے, صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے, صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے, صرف لفظ حدیث, ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر, اس حدیث جو اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے, جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں, جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے, بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں نے پڑھا, وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے, تفریح کے لیے پکڑی ہوئی ہے, اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے, اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں, واللہ مستکبر, پلٹتا ہے, تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کأن لم یسمع, جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا, کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے, جیسے کوئی چیز رکھ لے کو سنائی دے رہا. فبشروا بعذاب الیم, اس کو بشارت دو, خوشخبری دو, عذاب علیم, دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ
لہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے. یہ ایک چیلنج ہے واضح طور پہ. سورہ الجاسیہ 45 اس کی 6، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ وہ اللہ کی آیت ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، بس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقع پر ایمان لائیں گے. یہاں اللہ نے اب سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ کہا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر، ہم سب کے اوپر اللہ نے تلاوت کری آیات. میں تو اس کا ریپیٹر ہوں. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے، وآیاتی اس کی آیات کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی جو یاسین حدیث اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں جو پیغمبروں کی، اس کی حدیث ہے، اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد کس حدیث پر ایمان لا رہے ہیں؟ تو اب آپ کہیے کس پہ لائیں گے؟ آپ کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پہ ایمان لائے؟ بولے ذرا، بولے زور سے بولے. آپ لیں گے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آج سے کون منکر حدیث ہے اس کے؟ ایسا حدیث کے نہیں ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے منکر حدیث. آج کے بعد سن لیں، اللہ نے پوچھ لیا ہے ہر اس شخص کو، یہ لیکچر سن لیں آپ غور سے، پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں، پھر آپ اللہ کہا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، کون سی حدیث بعد اللہ کے، وہ آیات ہی اس کی آیت کے، یؤمن وہ ایمان لائیں گے. اب آپ کا کام ہے جواب دیں. اللہ کو قیامت کرو، اس دنیا میں بھی جواب دیں کہ میں بخاری صاحب پہ حدیث پہ ایمان لاؤں گا، میں جناب سیاہ ستہ پہ ایمان لاؤں گا، میں شیعوں کی پتہ نہیں کون ہے ان کی حدیثیں جو ہیں ان پہ ایمان لاؤں گا. جائیں اللہ کو سمجھائیں. ایسا حدیث کے بعد جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں آپ اللہ کو سمجھائیں. میں نے اپنے لیکچر میں بول دیا آج میں مر جاؤں، میں نے نہیں پڑھا ہے، سچ بولتا ہوں میں نے نہیں پڑھا، سوائے ایک آدھ دن میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے بند کر دیا، بس میں نے نہیں پڑھا. پھر اب اس کو یہ کہوں کہ میں کیوں میں اس کی کیوں آپ سے میں کہوں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث، آپ پڑھیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیز پڑھیں، بغیر پڑھے مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں. میں تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں اس کا کام ہے کہ پڑھے، پڑھنے کے بعد کہ کون سی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے. سوال یہ ہے کیونکہ آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کہا. یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی آیت، اس کو اللہ نے آیت کو ایسے حدیث کہا. اس میں محکم آیتیں ہیں، اس کو اللہ نے محکمات تورات قانون کا احکامات ماہ کتاب کی، اس کے ساتھ کا متشابہت آیتیں جو ایسے حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے معنی حل اتاک حدیث موسیٰ کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی. اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ ایسل حدیث ہے اللہ کے کلام میں، چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس کو حدیث واقعہ حدیث کہا جائے گا. اس کا ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے وہ اللہ، اور اس میں رسول قول بھی ہے، ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہیں اور رسولوں کی بھی قول. انہوں نے کیا کہا رسول اللہ عیسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، موسیٰ رسول نے کیا کہا علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے، ساروں کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان سے لوگ سوال کر رہے ہیں، اللہ کہا آپ انہیں یہ کہہ دیجئے. تو تمام ایسا حدیث یہ ہے، اس میں قول رسول بھی یہی ہے. اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہارے پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر اللہ کے حدیث کے بعد وہ آیت یا اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے، یؤمنون. تو آپ کی اپنی چوائس ہے. میں پھر بھی کہوں گا آپ مانتے رہے زندگی بھر، آپ کی چوائس ہے.